السلام علیکم جی، یو ایم ٹی ٹی وی کے ساتھ مجھے کہتے ہیں محمد ارحم نعیم اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو یو ایم ٹی ٹی وی کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر۔ پوڈ کاسٹ کا مقصد بھائی آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہوتا ہے جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ گیسٹ کو بلاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ حضرات وہ خواتین جو کہ پریکٹیکل فیلڈ کے اندر آلریڈی کام کر رہے ہیں بھائی، تاکہ آپ لوگ بھی تو کچھ نالج ان سے حاصل کریں۔ میرے ساتھ آج ایک بڑی زبردست قسم کی گیسٹ موجود ہیں جن کی جرنی کو میں نے پڑھا، ابھی ان کی پروفائل میں نے پڑھی کہ میں ایکچولی امپریسڈ۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اوکاشا حبیب جو کہ سی ای او ہیں ڈائیکوڈرز کی، جو کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے بڑا بہترین۔ ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جرنی کا کس طرح سے آغاز کیا، آگے کیا کرنے کے پلانز ہیں، اور بھائی آپ لوگوں کے لیے کیا آج وہ آفر کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ کرنٹلی آئی ایم دا سی ای او آف دا ڈائیکوڈرز ایز ویل ایز اے میڈیکل ڈاکٹر۔ ارے واہ، So yes. ارے واہ، مطلب کہ two fields. You're working in two different fields at the same time. Yes, and they are totally two different fields. Exactly. Like there's One nothing, is no software common and ground. there is a field of like a medical stuff. تو ویسے میرا آف ٹاپک آپ سے تھوڑا سا ایک سوال ہے، کبھی آپ کو تنگی ترشی نہیں آئی؟ کیونکہ یہ مشکل ہے کہ آپ دو ڈفرینٹ چیزوں کو، بچہ بھی جب پڑھائی چوز کرتا ہے نا تو اس سے پہلے پوچھا جاتا ہے یار سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ آپ ماشاء اللہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر رہی ہیں، تو کبھی دشواری نہیں آئی؟ دشواری my every day is like a difficult day. Every day I have to think about it and take day by day. So ایسا ہوتا ہے کہ I am also mother. I have an infant under 1 year old. Then I am a CEO. Then I am a medical doctor. I am currently employed at Harvard University in the US. ارے واہ، تو میں وہاں پہ ایز اے ریسرچر، کلینکل ریسرچر کام کر رہی ہوں۔ کیا بات ہے۔ ہیلپس می از دیٹ جو میری ریسرچ ہے وہ اے آئی بیسڈ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان میڈیکل انڈسٹری۔ سو دیٹ ہیلپس می، تو وہ ایک تھوڑے سے کامن گراؤنڈ ہو جاتا ہے آئی ٹی میں اور میڈیکل کے فیلڈ میں۔ آپ نے اتنے مزے کی ٹرم یوز کیا کہ مجھے تجسس ہو گیا اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان دی فیلڈ آف میڈیکل اینڈ آل۔ بڑا مزے کا ٹاپک ہے ایکچولی۔ So yeah, we are using AI to predict the course of diseases. ارے کیا بات ہے جی، especially brain tumors after a few years, how will they behave, what is going to be the mortality rate, if the patient is going to survive or not. So we are going to predict the future for that patient using AI. میم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو نہیں لگتا کافی حد تک ہیومن ایفرٹس کو کم کرتا چلا جا رہا ہے؟ لیکن آگے چل کے اگر ہیومن ایفرٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے تو کافی سارے لوگوں کی ایمپلائمنٹ کو خطرہ نہیں ہو گیا؟ I don't think so. I think کہ اسپیشلی کچھ فیلڈس ہیں جہاں پہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ ایز اے مینشنڈ کہ ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے پاس ہیومن ریسورسز آلریڈی جو ہیں وہ کم ہیں۔ وی نیڈ مور ڈاکٹرز، وی نیڈ مور ورک فورس اینڈ وی آر لیکنگ دیٹ ورک فورس۔ ہمارے اسپیشلی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان تو ابھی اس لیول پہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ وجہ فرما رہی ہیں جی، ہمارے جو ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے، ایک ڈاکٹر کے اوپر جو ہے وہ 200 پیشنٹس کا وارڈ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر سنبھال رہا ہوتا ہے۔ تو اف وی ہیو دیٹ کائنڈ آف ٹیکنالوجی اویلیبل، بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ڈیورنگ مائی ہاؤس جاب، میو ہاسپٹل سے میں نے ہاؤس جاب کی تھی۔ کیا بات ہے۔ تو وہاں پہ ہم لوگ کال بھیجتے ہیں، کال از لائک ہمیں اگر کنسلٹنٹ یا اسپیشلسٹ اوپینین چاہیے کسی اور وارڈ سے اپنے وارڈ میں، تو وہ کال ہم پیپر پہ لکھتے تھے، اس کا سائن اسٹمپ کرتے تھے، پیشنٹ کو دیتے تھے، اور پیشنٹ کے ساتھ وہ اٹینڈنٹ جو تھا وہ جاتا تھا، 2 گھنٹے لگا کے وہ کال ریسیو ہوتی تھی، وہاں سے پھر 3-4 گھنٹے کے بعد کوئی ڈاکٹر آتا تھا، پورا دن صرف ایک اسپیشلسٹ اوپینین لینے میں گزر جاتا تھا۔ اینڈ دین وی میڈ دیٹ سسٹم آن لائن، یو ہیو ٹو ٹائپ دیٹ آل، پریس انٹر، اور وہ کال دوسرے وارڈ میں کمپیوٹر پہ ریسیو ہو جائے گی۔ ایک سینٹرلائز سسٹم تھا، ایک سرور سے سارے سسٹمس کنیکٹڈ تھے، تو اور اٹ وڈ سیو سو مچ ٹائم اینڈ ایفرٹ۔ پیشنٹ کے ساتھ جو پیشنٹ کا اٹینڈنٹ ہے اسے بھی بھگا کے جب ہم تھکا دیتے ہیں، تو تب میں نے ریئلائز کیا کہ اٹ کوڈ ہیو بین ڈن آن کمپیوٹر آل along. Why are we doing this manually, writing on paper and then doing. آپ کی اس بات نے مجھے کسی اور ہی سوچ کے میں یہاں پہ مبتلا کر دیا کہ انسان اپنا پیشنٹ پہلے دیکھتا ہے یا پھر یہ اپروولز لینے کے چکر کے اندر اپنا دن برباد کرتا ہے. اٹس اے ہیکٹک ٹاسک میم. دوسرا سوال میرا آپ سے آپ کے متعلق ہونے والا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ 2 فیلڈس کے اندر ایٹ دا سیم ٹائم کام کر رہی ہیں, تو ہم اگر آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کی محنت اور آپ کی اسٹرگل نہ جانیں تو پھر تو پوڈ کاسٹ کا مزہ ہی نہیں آیا نا. تو میم مجھے بتائیے گا, آغاز کس طرح سے لیا؟ ڈاکٹر بننے کا خیال پہلے کہاں سے آیا؟ پھر اس کے بعد چلتے چلتے زندگی کے اندر ایسا کیا عمل تھا جو کہ پیش آیا جو آپ نے سوچا کہ بھائی مجھے سافٹ ویئر ہاؤس والی سائڈ کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے؟ ہاں جی, تو ڈاکٹر بننے کا خیال اٹ واز نتھنگ ایکسٹراڈنری, جیسے بچپن سے ہوتا ہے, پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے, اپنی خواہش ہوتی ہے, ڈاکٹر بننا ہے, میں نے پائلٹ بننا ہے, 2 ہی فیلڈز ہوتی ہیں, یا ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ. ایگزیکٹلی. تو ایسا ہی تھا.
تو آئی واز تھینکفلی گڈ ان اسٹڈیز اور میرے ایکسل کرتی تھی, مارکس اچھے تھے, تو مجھے میرا میرٹ بن گیا, آئی گاٹ ایڈمیشن ان میڈیکل. تو میڈیکل پرسو کیا. ڈیورنگ دا MBBS آئی ریئلائز دیٹ وی آر ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس اولڈ اسکول وے. ایگزیکٹلی. تو and they're still old school, there are a lot of things. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم ورلڈ کو ایکسپلور کریں تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں. میں دیکھتی تھی کہ ہماری کلاس میں آلموسٹ 50% ڈاکٹرز جو ہیں دے پریفر ٹو گو ٹو دا US اور UK پلیب اور USMLE دے کے دے پریفر ٹو گو آؤٹ آف دا کنٹری. آپ کو نہیں لگتا یہ چیز کافی حد تک یہ سوچ غلط تھی ہم لوگوں کی؟ ہماری اگر آپ ابھی کرنٹ سچویشن دیکھیں پاکستان کی فار دا پاسٹ 2 or 3 years, تو پاکستان میں ڈاکٹرز اور ایون انجینئرز دے آر ارننگ نتھنگ. اور جو ہمارا پرائس ہائک آیا ہے اس کے حساب سے دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر فیملیز, دے آر ایون بلڈ ارنرز. ایگزیکٹلی, دے ہیو دا رائٹ. سو willingly or unwillingly they have to choose the right path, the path that they think will be better for their future. So I don't think کہ وہ willingly گئے, بہت سارے جو ہیں وہ unwillingly بھی گئے ہیں, کیونکہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے. اب ایون ہاؤس ٹاپ کے بعد بھی وہ 5-7 سال جو ہیں وہ ایسے ہی اسپیشلائزیشن کے لیے رولتے دھکے کھاتے, کبھی رورل ہیلتھ کیئر میں, کبھی کہیں, کبھی پرائیویٹ کلینکس, اس طرح سے جابس نہیں ملتی. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ یوتھ جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے باہر آ رہی ہے, تو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ میں اگر کوئی وینچر کرنا چاہوں تو مجھے پاکستان میں کرنا چاہیے جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. یہ جو سافٹ ویئر ہاؤس والی سائٹ تھی اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو لگاؤ تھا, یہ ہارورڈ کے بعد اسٹارٹ ہوا؟ ڈیورنگ ہارورڈ. آئی ایم اسٹل امپلائڈ ایٹ ہارورڈ. زبردست. جی, تو میں وہیں US میں ہی ہوتی ہوں. آئی کم آن اینڈ آف ٹو دا پاکستان ٹو مینیج مائی کمپنی اینڈ دین گو بیک. تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. آئی لکڈ انٹو اٹ کہ فرینکلی آئی ہیو نیور رن اے بزنس بیفور, اٹ از مائی فرسٹ وینچر. سو کیا بات ہے. تو مجھے دیکھنا تھا کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, چلانا کیسے ہے, ایوری تھنگ. آئی ہیڈ ٹو لائک ٹرین فار اٹ, لک انٹو آئی ٹی کی ٹرمز, ٹیکنالوجیز, اینڈ ناؤ آئی کین ڈو کوڈنگ. میں بھی ڈیولپمنٹ بھی کر سکتی ہوں, کر لیتی ہوں. آئی ایم ایکچولی مینیجنگ اے پروجیکٹ بائی مائی سیلف. کیا بات ہے. تو آئی فار دا ویری فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ہیو ہرڈ کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے جو کہ کوڈنگ بھی کر سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. سو ڈیورنگ فیو منتھس میں نے جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ کیسے کرنا چاہیے آئی ٹی میں, اگر میں نے ان ہونا ہے تو کیسے. تو اینڈ I decided to go from the top. Like I couldn't join any other software house or any other company as an employee because میرے پاس ایک already full time job تھی. تو I needed something which could give me like free space. تو وہ میرا اپنا وینچر ہونا چاہیے تھا. ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے بچوں سے, ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے کہ اگر کوئی بچہ آپ کے پاس گریجویشن کے فوراً بعد آیا ہے, اس کی CV آپ نے دیکھنی ہے. ایکسپیرینس سے پہلے ایک اور سوال ہے میرا, وہ یہ ہے کہ CGPA اور اسکلز کے اندر جب تصادم ہوتا ہے تو جیت کس کی ہوتی ہے, فتح کس کی ہوتی ہے؟ I have never asked anyone his CGPA for the candidates who come to interview for the job to me. I've never asked. Means that degree is just a piece of paper nowadays. Exactly, because unfortunately and I'm feeling very sad to say that کہ ہماری universities they are not up to the par. وہاں سے جو CGPA ایون 3.94 کا CGPA اراؤنڈ 4 CGPA بھی لے کے بچے نکلتے ہیں, they are not ready to work in the industry. میں چاہوں گی کہ مجھے ایسا پرسن جوائن کرے جو بالکل ریڈی ہو. اگر میں اس کو کسی پروجیکٹ پہ انگیج کروں, ہی از ریڈی ٹو ورک, ہی از ریڈی ٹو ڈیلیور. مجھے ایسا پرسن چاہیے. تو اور وہ پرسن جو ہے آئی ڈونٹ کیئر کہ اس کا CGPA 3.9 ہے, 2.5 ہے یا ایون 2 ہے. آئی ڈونٹ کیئر, اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می. آج کل کے بچے, مجھے یہ لگتا ہے, میرا ایک پرسنل اوپینین ہے, آپ ڈفرینس سے کر سکتے ہیں, کہ آج کل کے بچے یونیورسٹی لائف کے بعد, فار ایگزامپل 5 سے 6 بجے کے بعد یونیورسٹی آپ کی آف ہو گئی ہے, آپ کیفیز جائیں گے, فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں گے, ضروری ہے. ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ضروری ہیں, ریکریشنل ایکٹیویٹیز آر ویری امپورٹنٹ ٹو پالش ونس سیلف آئی تھنک. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے 2-3 سیمسٹرز یا 4 سیمسٹرز کر لیے ہیں, آپ نے 2 سال گزار لیے یونیورسٹی کے اندر, آپ کو کوئی نہ کوئی انٹرنشپ, کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ٹائم کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں لگانا چاہیے ان آرڈر ٹو لرن اسکلز. یس, آئی ٹوٹلی ایگری ود دس. کیونکہ جو ریئل لائف ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, وہ آپ کو جا کے ریئل ورک ایکسپیرینس, آپ وہاں سافٹ ویئر ہاؤس میں صرف آپ سیکھنے نہیں جاتے, آپ وہ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, آپ وہاں کمپیٹیٹیونیس دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں, اور آپ کو تب ایکچوئل بچوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اپنی جگہ بنانی ہے. ایگزیکٹلی. تو اور وہ ریئلائزیشن جو ہے وہ صرف یونیورسٹیز میں بیٹھے بیٹھے نہیں آ سکتی. جب تک وہ جا کے ریئل ورلڈ میں, ریئل انڈسٹری میں قدم نہیں رکھیں گے, دے کین ناٹ لرن دیٹ
دا لائف آؤٹ دیئر از ناٹ دیٹ ایزی. باہر بہت سیچوریشن ہے ٹیلنٹ کی, اسکلس کی, اور وہاں پہ جگہ بنانے کے لیے دے نیڈ ٹو گیٹ دیٹ ریئلائزیشن. اور وہ صرف اسی وقت ہوگی جب وہ کسی انڈسٹری کو, کسی کمپنی کو, کسی ریئل وینچر کو جوائن کریں گے ایز انٹرنی اور ایز اے جاب ہولڈر وٹ ایور. بجا فرمانی ہے. میرا اگلا سوال بہت امپورٹنٹ. پاکستان کے اندر ایک سافٹ ویئر انجینئر کا, ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ کا, یا ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسپیشلسٹ کا کیا اسکوپ نظر آ رہا ہے آپ کو آگے آنے والے وقت میں؟ آئی تھنک پاکستان از اسٹل ان دا بڈنگ اسٹیٹ ان ٹرمز آف آئی ٹی, اور پاکستان بڈنگ اسٹیٹ سے آگے بلوم ہی کرے گا, فلرش ہی کرے گا انشاءاللہ. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ آگے ہمارا اسکوپ جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہی ہونے والا ہے. میں ان بچوں کو فلرش ہوتے ہوئے ہی دیکھ رہی ہوں. ہمارا پاکستان جو ہے وہ ابھی بے شک اٹ از لیگنگ بیہائنڈ دا ورلڈ, بٹ اٹ از اسٹل ڈوئنگ گریٹ. ہمارا جو ہے آئی ٹی جہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں, اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کے, دے آر نون ان دا ورلڈ فار دیئر اسکلس. ایگزیکٹلی. تو یو ایس بیسڈ کلائنٹس یا یو کے کی کمپنیز دے پریفر ٹو ہائر دا ٹیلنٹ فار پاکستان اینڈ انڈیا بیکاز اٹ از آلسو کاسٹ افیکٹو اینڈ دے آر آلسو اسکلڈ ورکرز. وجہ فرما رہی ہیں. ایسے میں نے بچے دیکھے ماشاءاللہ جو بھی پہلے دوسرے اپنے سیمسٹرز کے اندر ہیں. بات تو خیر بری ہے, لیکن پورے اکاؤنٹس کو ہیک کر لیتے ہیں بیٹھ کے. بچے اتنے تیز ہیں پاکستان اور انڈیا کے پرٹیکولرلی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے وجہ فرمایا باہر کے ملکوں کے اندر پاکستان ایشیا کی جو پرٹیکولر عوام ہے اس کو ہمیشہ پریفر کیا جاتا ہے. ایشین ٹیلنٹ. میں نے بھی پچھلے دن ایک پکچر بھی دیکھی کہ امریکن ٹیم جو ہے وہ تھی, لیکن اٹ واز فل آف ایشین پیپل, مطلب ایشین امریکن ڈسینٹ تھا ان کا, اینڈ دے ون دیٹ ٹرافی. آئی ڈونٹ نو وچ ٹورنامنٹ اٹ واز, لیکن یہ کہ وہ امریکن تھے بٹ دے ور آف ایشین ڈسینٹ, اینڈ دیٹس وائی دے ون. تو اٹ واز لائک کائنڈ آف آئرنی کہ ایشین ڈسینٹ کے امریکنس ہیں تو وہ اسی ایشین کنٹیسٹ میں جو ہے. فخر ہے آپ لوگوں کے لیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو, مطلب کہ ہم پاکستان والے اور ایشین ریجن والے, ہم لوگوں کو بڑا بہترین جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. میم ایٹ لاسٹ جاننا چاہوں گا آپ سے, بچوں کے لیے کوئی ایڈوائس دینا چاہیں, بچوں کے اندر کوئی چیز ایسی آپ نے نوٹس کی ہو جو ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو چیز ابھی آپ نے بتائی کہ لرننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں انٹرویو کرتے وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ بچوں کا موڈ آف کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہوتا. موڈ آف کمیونیکیشن, یو آر رائٹ اباؤٹ دیٹ. ایک تو یہ کہ کمیونیکیشن اسکلس, ایک کانفیڈینس لیول. ایگزیکٹلی. ہاں جی, ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ یہی بچوں کو پڑھنے پہ لگا دو, ایک رٹو طوطا والی چیز بتا دو, کتابوں پہ لگا دو. بچہ کو جو انٹریکشن ہوتی ہے, کانفیڈینس بلڈنگ ہوتی ہے, اس پہ کام نہیں ہوتا. بچے انٹرویو میں جاتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم they fail because they lack that confidence to talk, to deliver, to explain themselves. So ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کا کانفیڈنس بلڈنگ پہ کام کریں. ان کے میں ایکچولی میرے پاس جو بچے آتے ہیں سم ٹائمس آئی کین سی دیٹ کہ وہ اورل اسپیکنگ میں جو ہے ان کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, تو سم ٹائمز آئی گیو دیم ریٹن ٹاسکس کہ وہ اگر وہ ریٹن میں کمفرٹیبل ہیں تو مجھے ریٹن ٹاسک 1 2 3 کچھ کر کے دکھا دیں. فیئر انف. تو آئی کین سی دیٹ اینڈ آئی کین جج دیٹ. تو میں یہ چاہوں گی کہ یونیورسٹیز میں اس کے اوپر بھی کام ہو, بچوں کی کمیونیکیشن اسکلس پہ, ان کی کانفیڈنس بلڈنگ پہ, ان کے انٹریکشن لیول پہ, اس چیز کے اوپر جو ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. میم آکاشا, جزاک اللہ خیر. اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ سے ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ آپ ماشاء اللہ 2 کام کر رہی ہیں اکٹھے. تو جزاک اللہ خیر, آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ مخاطب ہوئیں. مجھے پرسنلی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جزاک اللہ خیر. میں نے اور آپ نے پاکستان کے لیے محنت کرنی ہے, پاکستان کو سرو کرنا ہے. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ بہت سارا خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.